نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اغتسال الصائم، غسل کرنا روزے کی حالت میں. وبل ابن عمر رضی اللہ عنہما ثوبا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے کو گیلا کیا. فالقاہ علیہ، اپنے اوپر ڈالا. وہو صائم، اور وہ روزے کی حالت میں تھے. ودخل الشعبی الحمام، اور شعبی حمام میں گئے. وہو صائم، اور وہ روزہ دار تھے. حمام کہتے ہیں نہانے کی جگہوں کو. وقال ابن عباس لا بأس، ابن عباس کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. ان یتطعم القدرہ، کہ چکھ لے ہنڈیا یعنی نمک وغیرہ. اب الشیء، یا اسی قسم کی کوئی چیز، یعنی حلق کے اندر نہ جائے، صرف زبان پہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر لے. یہ نہیں کہ وہ بھی ایسے ہی شوق پورا کرنے کے لیے کہ بھوک لگی ہے کھا تو سکتے نہیں، چلو یہ بھی چکھ لیں. وہ بھی بوقت ضرورت اور بوقت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے. اور یہ ان کا ابن عباس کا فتویٰ ہے. بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. اب اس میں بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر لے جانے سے. اگر کوئی چیز حلق سے اسٹمک تک نہیں جاتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھنے لگوانے کی بھی آگے باتیں آئیں گی اور بھی چیزیں. اب نہانے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ جب انسان نہاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن اور مسام کے اندر پانی چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ تیل لگاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کافی تیل ڈالتے ہیں سر میں اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا ہی سکن کے اندر چلا گیا. تو اب اس طرح ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیل لگانے سے یا مساج کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ تو سارے کا سارا سکن نے سک کر لیا. تو ایسی صورت میں پھر وہی حکم آتا ہے کہ جب تک حلق کے ذریعے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، سکن کے اوپر کسی چیز کا جذب ہو جانا یا لگ جانا یا سرنج کا اندر چلا جانا، ان چیزوں سے روزہ ساقط نہیں ہوتا. اسی طرح نہانے میں یا کلی کرنے میں اگر پانی منہ کے اندر چلا جاتا ہے، اگرچہ پانی الٹا دیتے ہیں آپ لیکن پھر بھی پانی کی تری تو رہ جاتی ہے نا. تو پانی اگر حلق کے اندر نہیں جاتا، صرف منہ تک ہے، تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی سے پھر ابن عباس قیاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے پٹنے کے ڈر سے چکھ لیتی ہے نمک وغیرہ تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة، اور حسن بصری کہتے ہیں کہ کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں. والتبرد للصائم، اور روزے دار کے لیے ٹھنڈا ہونے میں. عموماً جب جون جولائی کے روزے ہوتے ہیں، اب تو ایئر کنڈیشنرز اور پنکھے اور بہت کچھ ہے، لیکن پہلے لوگ کپڑے بھگو کے اپنے اوپر رکھتے تھے یا اپنے جسم کو ٹھنڈی ٹکوریں کیا کرتے تھے کہ گرمی کچھ ختم ہو جائے اور پیاس کی شدت میں کمی آ جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. ابن مسعود کا کہنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ تیل لگا کر کنگھی کر کے رکھے، یعنی اپنے حال حلیے سے پریشان نظر نہ آئے اور سب کو زبان حال سے نہ بتاتا پھرے کہ میں آج روزے سے ہوں. یعنی اپنے روزے کو ایک طرح سے چھپانے کے لیے تیل بھی لگا سکتا اور کنگھی بھی کرنا چاہیے اس کو. اور دہینن کا لفظ دہن سے ہے. دہین اس لیے کہا گیا کہ یہ شک دور کرنے کے لیے کہ تیل لگانا جو ہے وہ منع نہیں ہے. وقال انس ان لی ابزن اتقحم فیہ، کہ میرے لیے ایک ٹب ہے اور یا حوض ہے اور میں اس میں گھس جاتا ہوں. اتقحم فیہ یعنی اس میں غوطے لگا لیتا ہوں. وانا صائم، اور میں روزے کی حالت میں ہوں. جس طرح اب بھی باتھ ٹبز ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص گرمی کی وجہ سے اس کو پانی بھر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے اور کافی دیر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا ہی محسوس کرے گویا اس میں پانی پی لیا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ، کہ آپ نے مسواک کیا حالانکہ آپ روزے کی حالت میں تھے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں وَيَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، کہ دن کے شروع میں بھی مسواک کر سکتا ہے اور دن کے آخر میں بھی. وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ، لیکن لعاب دہن کو نگلے نہیں، یعنی مسواک کرنے کے بعد جو منہ سے علائشیں وغیرہ نکلتی ہیں ان کو باہر پھینکنا چاہیے. کوئی شخص خواہ وہ منہ ہی کی علائش کیوں نہ ہو اس کو اندر نہ لے جائے کسی بھی وجہ سے، اگرچہ ایک بہت مکروہ سا فعل ہے، لیکن روزے کی حالت میں اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے اس قسم کی بھی کوئی چیز، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر بہت بھوک اور بہت پیاس اور اس طرح کی شدت ہوتی ہے تو حرام تک کھانے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانی نفس جو ہے ناپاک اور گندی چیز کھانا نہیں چاہتا، لیکن بھوک کی شدت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ انسان مجبوراً وہ بھی کھا لیتا ہے. اسی طرح روزے میں بعض اوقات ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی لعاب دہن اندر لے جانے میں انسان کراہت محسوس نہ کرے، تو اس میں کہا گیا کہ مسواک کی تو اجازت ہے، لیکن مسواک کے ساتھ تھوک نہ نگلے یا مسواک کے علاوہ بھی تھوک نہ نگلے.
یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ تھوکتا ہی رہے سارا دن کہ وہ تھوک جو ہے وہ اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مراد یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے یہ ہو کہ وہ کچھ اندر جا رہا ہے اس کے یہ پی رہا ہے تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. نیچرل ایک جو انسان کا بات کرتے ہوئے اگر کچھ سوالو کر لیتا ہے اپنے ہی جسم کا کچھ حصہ تو اس سے حرج نہیں. وقال عطا ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر کہ اگر اس کی تھوک جو ہے بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ روزہ ٹوٹ گیا. وقال ابن سیرین اور ابن سیرین کہتے ہیں لا بأس بالسواک رطب کی گیلی مسواک کرنے سے بھی حرج کوئی نہیں. گیلی کا مطلب یہ کہ تازہ آپ درخت سے لکڑی کاٹ کے لائے ہیں اور اس کے اندر کڑواہٹ بھی زیادہ ہے یا درخت کا وہ رس بھی ہے سب شاخ میں تو اس صورت میں بھی حرج نہیں ہے. قیل له طعم ان سے کہا گیا کہ اس کا تو ذائقہ بھی ہوتا ہے. قال والماء له طعم کہنے لگے پانی کا بھی تو ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو جب کلی کر سکتے ہیں تو اسی طرح مسواک بھی کر سکتے ہیں اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. والماء له طعم پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. وانت تمضمض به اور تم جب اس کے ساتھ کلی کر رہے تو مزمزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو. ولم ير انس والحسن وابراہیم بالکحل للصائم بأسا حضرت انس حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی جو ہیں یہ سرما لگانے کو روزے دار کے لیے ممنوع نہیں سمجھتے کہ روزے کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سرما لگاتے وقت کچھ چیز حلق کے اندر بھی چلی جاتی ہے لیکن اسٹمک تک بہرحال نہیں پہنچتی. تو اس لیے وہ چیز جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ کسی فلو کے ساتھ اسٹمک تک جائے گی وہ تو ممنوع ہے. اسی لیے ایسی دوا ڈالنا کہ جس کا ٹیسٹ فوراً گلے تک اور گلے سے پھر آگے چلا جائے اور جس میں آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں تو وہ دوا نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن ایسی دوا کہ یہ دوا بھی بعض اوقات تھک دوا ہوتی ہے تو باہر ہی ٹھہری رہتی ہے, بعض اوقات بہت لائٹ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تو وہ اس کے جانے کا احتمال زیادہ ہے. تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے حالات کے مطابق اگر سرما لگانے کی اجازت ہے تو ایسی دوا بھی جو حلق میں نہ جائے اس کی بھی اجازت ہوگی. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان کہ پاتی تھی آپ کو فجر یعنی فجر کا وقت آ جاتا رمضان میں من غیر حلم بغیر احتلام کے فیغتسل ویصوم تو آپ غسل کر لیتے اور روزہ رکھ لیتے تھے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام ابن المغیرہ انه سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جا کے کچھ پوچھتے ہیں. قالت کہتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اب آپ دیکھیں پیچھے روایت میں ہے نا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس ہم گئے, لیکن یہاں سوال نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے جا کے کیا پوچھا, صرف حضرت عائشہ نے جو کچھ فرمایا یہاں موجود ہے. جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جا کے کچھ پوچھا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عائشہ بھری محفلوں میں بیٹھ کے یہ قصے کہانیاں نہیں سناتی تھی اس قسم کی, بلکہ لوگ پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتی تھی. تو یہاں پر وہی سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ یہ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتی ہوں ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام کہ آپ صبح کرتے تھے جماع کی وجہ سے احتلام کے بغیر, ثم یصومہ پھر وہ روزہ رکھتے تھے. ثم دخلنا علی ام سلمہ فقالت مثل ذلك ہم نے ام سلمہ سے پوچھا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ ایک سے مسئلہ پوچھا پھر جا کے دوسرے سے پوچھا, اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ بات کی صحیح تحقیق ہو جائے اور مختلف آراء سامنے آئے. لیکن یہ چیز زندگی اور وقت مانگتی ہے. تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر کے ان کتابوں میں لکھ دی گئی, ورنہ اگر ہمیں یہ مختلف لائنیں ڈھونڈنا ہوتی کہ اچھا حضرت ام سلمہ نے کیا فرمایا اور ان کا جواب کیا تھا تو زندگی دوبھر ہو جاتی. اور اس دور میں خاص طور پر جبکہ علوم جمع ہو چکے ہیں تو ایسا معلوم کرنا کہ صحیح کیا ہے اور کیا نہیں ہے کچھ مشکل نہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے, ایسی کمٹمنٹ کریں, ایسی چیزوں کو تلاش کریں اور ان کو عام لوگوں کے فائدے کے لیے سامنے لے آئیں. اچھا یہاں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ یہ جو لفظ آ جاتا ہے نا پھر فجر ہو جاتی صبح ہو جاتی ان کان لیصبح جنبا, تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں اگر فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور سحری کا ختم ہو گیا ہے تو اس درمیانی وقت میں بھی اگر کوئی نہا لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کے لیے. باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا جب کوئی کھائے یا پیے بھول کر, یعنی روزہ دار اگر بھول کے کھا پی لے
وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه، کہ اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالے، ناک صاف کرے، استنثر، استنثار کہتے ہیں ناک صاف کرنے کو، اور پانی اس کے حلق تک چلا جائے، لا بأس ان لم یملک، اگر وہ مالک نہیں، یعنی ممکن نہ ہوا اس کے لیے اسے کنٹرول کرنا، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی اس میں حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مراد یہ ہے۔ وقال الحسن ان دخل حلقہ الذباب، اگر اس کے گلے میں مکھی چلی جائے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وقال الحسن ومجاہد ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، اگر کوئی شخص بھول کر جمع کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ حدثنا عبدان اخبرنا یزید بن زرع حدثنا ہشام حدثنا ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اذا نسی، جب کوئی بھول جائے، فاکل وشرب، کھا پی لے، فلیتم صومہ، چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کر لے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا رزق تھا جو اس کی طرف آ گیا، یعنی اس کی قسمت میں تھا وہ کھانا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کھانا آپ کی قسمت میں ہے اس نے آپ تک پہنچ جانا ہے، خواہ آپ روزے سے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے بے صبری نہ کیا کریں۔ باب سواک الرطب والیابس للصائم، سواک مسواک، رطب تر، یابس خشک، للصائم روزہ دار کے لیے۔ ویذکر عن عامر بن ربیعہ قال، اور عامر بن ربیعہ سے منقول ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا احصی او اعد، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے کہ جس کو میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اعد اعداد اور احصاء بھی اسی سے ہے۔ وقال ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالوں، لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دوں مسواک کرنے کا، عند کل وضوء، ہر وضو کے موقع پر، یعنی اگر میری امت پر یہ بات بہت گراں نہ گزرے تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دوں، یعنی اس کام کو فرض کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ چونکہ فرض نہیں اس لیے کوئی بات نہیں، نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا کہ بعض اوقات انسان گھر پر ہے، بعض اوقات سفر پر، اب سفر میں پانی نہ ملے تیمم تو ہو جائے گا، لیکن اگر مسواک نہ ملے اور وہ فرض ہو کرنا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے انسان کو۔ بعض اوقات آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور رستے میں کہیں گر جاتا ہے، اور آپ کسی صحرا میں ہیں کہ کوئی درخت بھی نہیں کہ توڑ کے اور لے لیں، تو یہ تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں۔ آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ تمنا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی پیروی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ کے جو طریقے ہیں، ان کی پیروی دراصل اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت ڈائریکٹ اور بہت ایکوریٹ ذریعہ ہے، ایک بہت اوتھینٹک سورس ہے کہ ہم اس سورس اور اس ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ جب ہم مسواک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کے مقابلے میں ٹائم 2 یا 3 گنا کم از کم زیادہ لگتا ہے، اور اس سے صفائی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ برش کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جلدی جلدی کیا، ایک دفعہ اس کی جھاگ منہ میں بنی تو آپ کو فوراً کراہت ہونے لگتی کہ بس جلدی اب آپ صاف کر کے ختم کریں۔ لیکن آپ مسواک کر کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ جتنا جتنا آپ مسواک کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صفائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جلدی میں وہ کام ہو نہیں سکتا، یعنی مسواک سے اگر آپ دانت صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ جب آپ اس سے کرتے ہیں تو پھر میل بچتی نہیں ہے کوئی۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَيُرْوَى نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، اور آپ نے کیا نہیں کیا، روزے دار کو مخصوص نہیں کیا اس کے علاوہ سے۔ وقالت عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے کیا روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا، مطہرۃ للفم، منہ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، صفائی کا ذریعہ ہے، مطہرہ، مردات للرب، رب کو بڑی پسندیدہ ہے۔ وقال عطاء وقتادہ یبتلع ریقہ، کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے، یہ مسواک والا نہیں، اس کے علاوہ مراد ہے۔ ان 2-3 چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، کیا کرے، مسواک کرے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صرف مسواک یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کر رہے ہیں اپنے منہ کی، بات یہ ہے کہ اس کے جو نتائج آگے نکلتے ہیں، اس کے جو آپ کے ذہن اور روح اور جسم
اور صحت اور بہت سی چیزوں پر، قوت پر جو اثر پڑتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے۔ جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کی نمازوں میں بھی جی لگے گا، آپ کے لیے عبادات آسان ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسواک کے بعد انسانی حقوق بھی بہتر طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی تو آپ دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں، اور جتنے لوگوں کو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ نیکی کما رہے ہیں؟ نہیں کما رہے۔ اگر آپ صاف منہ کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کو جو اذیت نہیں دیتے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کو کھینچ لائے گی، اور ایک سستی اور ایک کوتاہی بہت ساری نیکیوں سے آپ کو محروم کر دے گی۔ تو بات یہاں یہ فرق کرنے کی نہیں کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ مجھے یہاں ایک اور بات بتاتی چلوں۔ ایک حدیث آپ نے پیچھے مسواک میں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مسواک کرتے تھے کأنہ یتہوع، کہ کی آواز آتی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو، لیکن اب میں ایک بات کروں گی تو آپ میں سے شاید ہر ایک عمل کرے، اور وہ بات کہیں اور سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ حضور سے تو صرف اتنی ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان پر مسواک کرتا ہے، زبان کے اوپر، اور ذرا سا آگے حلق تک لے جاتا ہے تو اس سے یہ آواز تو نکلتی ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب فالتو علائشیں جب اترتی ہیں تو اس پر جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے گلے کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، زکام سے بچ جاتا ہے، اس کا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ بہترین طریقے پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد تھے جو مجھے اب یاد نہیں رہے، لیکن ایک لفظ یاد ہے اور وہ آپ بھی یاد کر لیں کہ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے، تو میرے خیال میں آپ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، لیکن خدا کے لیے پھر اس کی وجہ سے نہیں، سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور آپ میں سے ہر شخص اگر ٹرائی کر سکتا ہو، لیکن یہ کہ مسواک نرم ہونا چاہیے، پہلے آپ اس کو دانتوں سے نرم کریں، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ چبائیں گے آپ کے دانتوں کی بھی ایکسرسائز ہوگی۔ اس کو چبائیں اور چبانے کے بعد اس کو نرم کریں، پہلے دانتوں پہ پھیریں، پھر وہ بالکل جب نرم ہو جائے پھر زبان پہ پھیریں، اور پھر بالکل آخر میں آپ ذرا سا آگے لے جائیں۔ پہلے دن آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز فائدے ہیں اس کے۔ حدثنا عبدان اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه تودأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا۔ حضرت عثمان نے وضو کیا، کس طرح کیا؟ اپنے ہاتھوں پہ 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک صاف کیا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کہنی تک 3 دفعہ دھویا، ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر پہ مسح کیا، ثم غسل رجله اليمنى، پھر دایاں پاؤں دھویا، ثلاثا 3 مرتبہ، ثم اليسرى ثلاثا، پھر بایاں 3 مرتبہ، ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تودأ نحو وضوئی ھذا، کہ انہوں نے میرے اسی وضو کی طرح وضو کیا۔ ثم قال، پھر کہا، من تودأ، جس نے وضو کیا، وضوئی ھذا، میرا اس طرح کا وضو، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، لا یحدث نفسہ، اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، فیہما، ان دونوں رکعتوں میں، بشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، الا غفر له ما تقدم من ذنبه، مگر یہ کہ اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودأ فلیستنشق بمنخره الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منخر ہوتے ہیں نتنے، اپنے نتنوں میں پانی ڈالے۔ استنشاق ہوتا ہے پانی کو اوپر تک چڑھانا، یعنی پانی پہنچانا، یعنی ناک میں پانی صرف یہ نہیں کہ ناک کے ظاہر کو ٹچ کرے یا تھوڑا سا، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو اوپر تک لے جائے۔ اور اس میں بھی آپ ابتدا میں دیکھیں گے کہ آپ ذرا اوپر کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے پانی نکل آئے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کرنے سے یہ عادت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بہت مفید چیز ہے۔ اس پہ بھی کوئی جدید ریسرچ آپ کو بتاؤں گی تو عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ولم یمیز بین الصائم وغیرہ، اور آپ نے روزہ دار اور اس کے علاوہ کسی اور کے درمیان فرق نہیں کیا، یعنی روزہ دار بھی ایسا ہی کرے، اوپر تک پانی لے جائے، اور بغیر روزے دار۔ وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں، لا بأس، کوئی حرج نہیں، بالسعوط وغیرہ، سعات کا مطلب ہوتا ہے ناک میں کوئی چیز ڈالنا،
سعود کہتے ہیں وہ دوا جو ناک میں ڈالی جاتی، یعنی ناک میں دوا ڈالنے میں حرج نہیں ہے، ان لم یصل الی حلقہ، یعنی ایسی دوا کہ جو حلق تک نہ پہنچے، لیکن وہ دوا جو حلق تک پہنچے تو حلق میں کون کنٹرول کرے گا؟ وہ فوراً سٹمک میں اتر جائے گی تو وہ دوا نہ ڈالیں، پھر وہ فرق ہو جائے گا نا، دوا دوا میں فرق ہوتا ہے، لیکن نسوار نہیں۔ ویکتحل، اور سرما لگائے۔ وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں ان تمدمد، اگر اس نے کلی کی، ثم افرغ، پھر پانی ڈالا، ما فی فیہ من الماء، تو اس کے منہ میں جو پانی رہ گیا، یعنی کلی کر کے پانی الٹ دیا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت قطرہ رہ جاتا، تو آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ آپ وضو کر کے نکل کے باہر پھر دوبارہ باتھ روم میں جاتے ہیں ایک دفعہ پھر اسپٹ کرنے کے لیے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، کہا نہیں کوئی حرج نہیں اگر تھوڑا بہت قطرہ جو ہے وہ حلق تک چلا جائے تو، لیکن حلق سے اندر نہ اترے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لا یضرہ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان لم یزدرد ریقہ، کہ اگر وہ اپنا تھوک نگل جائے، وماذا بقی فی فیہ، اور جو اس کے منہ میں باقی ہے یعنی تھوڑا بہت پانی، ولا یمزغ العلق، صرف آپ ہی چنگم نہیں کھاتے، اس دور میں بھی کھاتے تھے لوگ، اور نہ چبائے علق، گوند، چبانے کی چیز۔ علق، علق کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز بھی ہوتی ہے، تو گوند ہی چمٹنے والی ہوتی ہے، تو اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں کھائی جاتی تھیں۔ لا یمزغ العلق، مزغ کا معنی ہوتا ہے چبانا، اور مزغہ وہ آپ لفظ پڑھ چکے نا قرآن میں بھی کہ جنین کی وہ حالت جو ایک چبائی جانے والی بوٹی جتنی ہو جائے، یعنی اس کا حجم، اور نہ چبائے گوند یا چوئنگم کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْقِ، اور اگر نگل لے چوئنگم کی تھوک، لا اقول انه یفطر، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ حضرت حسن کی رائے ہے۔ ولیکن ینہا عنہ، لیکن وہ اس سے روکا جائے گا، یعنی چبائے گا نہیں، لیکن اگر کوئی بھول کے چبا گیا تو میٹھی نہیں بلکہ ویسے ہی جسٹ ایک چیو کرنے کی کوئی بھی چیز، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہر چیز چبانے کی عادت ہوتی ہے، پینسل منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور بھی ایک غلط عادت ہے، لیکن اگر کسی نے ایسے کر لیا اور اس کا تھوڑا سا اثر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے روک دیا جائے گا کہ ایسا نہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، اگر اس نے ناک صاف کیا، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، اور پانی اس کے حلق میں چلا گیا، لا بأس لأنه لم يملك، تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کو اس پر قدرت نہ تھی روکنے پہ، یعنی اگر تھوڑا بہت بھول کے اچانک چلا جائے تو خیر ہے۔ باب اذا جامع فی رمضان ویذکر عن ابی ہریرہ رفعہ، اگر کوئی شخص رمضان میں جمع کر لے، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے، مرفوعاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، من افطر یوما من رمضان من غیر علت، جس نے افطار کر لیا کسی دن رمضان میں بغیر کسی وجہ کے، ولا مرض، اور کسی مرض کے بغیر، لم یقضہ صیام الدہر، نہ قضا ہوگی اس کی سارا زمانہ بھی، یعنی پوری زندگی بھی انسان روزے رکھے تو ایک دن کا روزہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان توڑ دے جان بوجھ کے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، وہ ثواب جو اسے اس ایک دن میں ملنا تھا، اگر اس دن اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس قسم کی کوئی حرکت کر بیٹھا تو اس کو ساری زندگی بھی اس کا کفارہ دینا ممکن نہ ہوگا، یعنی قانونی طور پہ تو کفارہ دے دے گا لیکن جو ثواب ہے وہ نہ پا سکے گا۔ وَإِن صَامَهُ، اگرچہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ وَبِهِ قَالَ ابن مسعود، اور ابن مسعود نے بھی یہی کہا ہے۔ وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر وابراہیم وقتادۃ وحماد یقضی یوما مکانہ، کہ اس دن جس دن اس نے روزہ توڑا اس کے بدلے میں روزہ رکھا جائے گا، یا چھوڑا، توڑا یا چھوڑا دونوں ہی چیزیں۔ حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن الخويلد أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، إنه احترق، کہ وہ جل گیا، یعنی جہنم میں جل گیا مراد ہے، اس سے ایسا کام ہو گیا کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ دوزخ ہی میں جائے گا۔ قال مالک، آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو؟ قال اصبت اہلی فی رمضان، کہ میں پہنچا اپنے اہلیہ کو رمضان میں۔ فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے پاس لائی گئی، بمکتل، ایک پیکٹ یا ایک تھیلا یعنی کھجور کا، یدعى العرق، جس کو عرق کہا جاتا تھا۔ مکتل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اناج وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک ایسا تھیلا کہ جس میں کھجوریں تھیں وہ لایا گیا، جس کو عرق کہا جاتا تھا۔
فقال أين المحترق، آپ نے پوچھا وہ جلنے والا کہاں ہے؟ قال أنا، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں. قال تصدق بهذا، جاؤ اس کا صدقہ کر دو، یعنی یہ کفارہ بتایا آپ نے اس کو. باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. اگر رمضان میں کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے جماع وغیرہ سے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ صدقہ دے سکے، یعنی بہت غریب بھی ہے انسان، کیا کرے؟ تو پھر کہیں سے اگر اس کو خیرات مل جائے اور وہ خیرات بھی اپنے ہی اوپر کر لے تو اس سے کفارہ ہو جائے گا. یعنی ایک شخص ہے جس کے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں اور اس سے گناہ بھی ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اب کوئی شخص اس کو لا کے دیتا ہے کہ لو یہ رکھو اور اس سے اپنا کفارہ دے دو، تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کفارہ اپنے بچوں کو دے دوں کہ وہی کھا لیں؟ تو ایسا جائز ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسنا میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاءہ رجل، کہ ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا. قال ما لک، آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو؟ قال وقعت علی امراتی، کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، وانا صائم، اور میں روزے میں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس ایک گردن ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو؟ کیونکہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے، اور وہ بھی بیچ میں اگر پھر ایک چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے پورے کرنے ہوں گے. قال اللہ، کہنے لگا نہیں. ظاہر بیمار ہو گئے، ایک اور مسئلہ. فقال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں. قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے کہ اب کیا کیا جائے. فبینا نحن علی ذالک، اسی اسنا میں تھے، یعنی ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی. اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس کو عرق کہتے ہیں، اس میں کھجور تھی. والعرق، اور عرق المکتل تھیلا ہے. قال این السائل، کہا کہاں ہے سوالی؟ فقال انا، اس نے کہا میں. قال خذ، آپ نے فرمایا لو، ھذا، اس کو، فتصدق به، اسے صدقہ کر دو. یعنی وہ 60 مسکینوں کے کھانے کے برابر چیز تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں ضروری نہیں کہ روٹی بھی ہو اور سالن بھی ہو، اور وہ جو بھی انسان کھائے. فقال الرجل، تو وہ شخص کہتا ہے الا افقر منی یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے بڑھ کر کسی فقیر کو دوں؟ یعنی سب سے زیادہ فقیر تو میں خود ہی ہوں. فواللہ ما بین لابتیہا، تو اللہ کی قسم کہ نہیں درمیان ان دونوں کناروں کے، یرید الحرتین، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ حرتین، 2 پتھریلے کنارے، یعنی مدینہ کے 2 کنارے کے دونوں ٹیلے یا کنارے. لابتین کا مطلب ہے وہ جو حدود حرم ہے مدینہ کی، وہ مراد ہے. اہل بیت، اہل بیت یعنی کوئی گھر والا جو ان 2 مدینہ کے کناروں کے درمیان رہتا ہو. افقر من اہل بیتی، جو زیادہ فقیر ہو میرے گھر والوں سے بڑھ کے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس پورے مدینہ کے شہر میں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہوگا، محتاج ہوگا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حتی بدت انیابہ، اتنا کہ آنکھ کی کچلیاں تک کھل گئی، خوب کھل کے ہنسے. ثم قال اطعمہ اہلک، اسے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یہ ہے دین کی وہ سہولت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، کہ اسے کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں، کوئی اس کے اوپر ایسی سختی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص مرنے کے قریب پہنچ جائے، کہ خود فقیر ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ نہیں اور وہ جا کے صدقہ اس سے کروایا جائے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو لازماً اس سے کہیں کہ مرو یا جیو، سولی پہ لٹکو، لیکن دینا کسی اور ہی کو پڑے گا. تو اس میں پھر یہ نہیں کہ ہر شخص جو صدقہ کرے وہ خود ہی کھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کفارہ دے ہی نہ. جس طرح مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے، عید کا جو آپ دیتے ہیں، فطرانہ جس کو بولا جاتا ہے، وہ بھی ہر شخص پر ہے، خواہ وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ نہیں دے سکتا تو جیسے اس کو کچھ ملا تو اس میں سے دے دے. تو یہ دراصل کیا ہے کہ ہر شخص کسی کو کچھ نہ کچھ دے، اور کوئی موقع ایسا ہو کہ جہاں غریب سے غریب شخص بھی اپنی جیب سے کچھ نکالے، خواہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقے کا ہی کیوں نہیں. اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی غریب سے غریب شخص ہے تو وہ بھی خیرات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالا کرے. مثلاً آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت بریرہ کے پاس کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اور کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو بریرہ کو کسی نے صدقے کا بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی اس پہ صدقہ لگ گیا. اب وہ اپنے صدقے میں سے اگر ہمیں کچھ تحفۃً دیتی ہے تو ہمارے لیے وہ صدقہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے تو صدقہ کھانا منع تھا. تو وہ مراد اس سے کیا ہے کہ جب آپ کسی فقیر کو کچھ دے دیتے ہیں اور وہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے اس کی کمائی کا نہیں، مثلاً کوئی مانگنے والا ہے، لیکن جب وہ مانگ چکتا ہے اس کو مل جاتا ہے، تو وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اگر اس میں سے آپ کو کچھ آفر کرتا ہے کہ آپ کھائیں، بعض فقیروں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ آفر کرتا ہے کہ کھا لو، تو آپ شاید یہ سوچیں کہ نہیں اس کو تو کسی نے صدقہ ہی دیا ہوگا اور میں نہیں اس میں سے لے سکتی، میرے لیے حرام ہے. نہیں، اگر کوئی آفر کرے تو آپ اس میں سے اگر کوئی چیز اٹھا کے اس کا دل رکھنے کو کھا لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہوگی، خواہ اس پر وہ صدقہ ہی کیا گیا ہوگا. باب المجامع فی رمضان، رمضان میں جان بوجھ کر جمع کرنے والا، هل یطعم اہلہ من الکفارۃ اذا کانوا محاویج، کیا وہ اپنے گھر والوں کو کفارہ کھلا سکتا ہے اگر وہ حاجت مند ہو؟ محاویج یعنی حاجت مند. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الاخر وقع على امرأته فی رمضان، کہ ایک بدنصیب اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے رمضان میں. فقال اتجد ما تحرر رقبۃ، کیا تم پاتے ہو کہ جس سے تم ایک گردن آزاد کر سکو، نہیں غلام ہے کہ جسے آزاد کر دو؟ قال لا. قال افتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال افتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، اور وہ زبیل تھا یعنی کھجور کا تھیلا. قال اطعم هذا عنك، یہ اپنی طرف سے کھلا دو. قال الا احوج منا، اپنے سے بڑھ کے حاجت مند کو. ما بین لابتیہا اہل بیت احوج منا. قال فاطعمه اہلک. باب الحجامت والقیء للصائم. حجامت کیا ہے؟ پشنے لگوانا، سینگی لگوانا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ تیز نشتر کے ساتھ ایسی رگیں کاٹی جاتی ہیں کہ جس سے گندا خون بہ جاتا ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح اکوپنکچر وغیرہ ہوتا ہے مثلا. یا آپ کہیں کہ کیا اکوپنکچر علاج روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں مثلا. اسی طرح ایک چھوٹے چھوٹے جانور کی قسم جونکیں جن کو بولتے ہیں، تو ان کو بھی جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ ان کا جو غذا ہے وہ ان جونکوں کی وہی گندا خون ہوتے، تو وہ بھی ایک طرح سے اندر اپنا ڈنگ ڈالتے ہیں یا سرنج. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے. والقے، اور اگر کسی کو قے آ جائے یعنی وامٹ کر دے. وقال علی یحیی بن صالح حدثنا معاویہ بن السلام حدثنا یحیی عن عمر بن الحکم بن ثوبان سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے انہوں نے سنا، اذا قاء، جب کوئی قے کر دے، فلا یفطر، تو روزہ نہ توڑے، یعنی خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انما یخرج ولا یولج، کیونکہ وہ شخص باہر نکال رہا ہے اندر نہیں ڈال رہا. یولج علاج سے، تولج اللیل. ویذکر عن ابی ہریرہ انہ یفطر، اور ابو ہریرہ کا خیال کیا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. والاول اصح، اور پہلی بات زیادہ درست ہے. لیکن اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خود بخود قے آ جاتی ہے تو وہ تو زوردار طریقے سے جو آئے گی وہ ساری باہر چلی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص خود سے قے لے رہا ہے، خود کوئی چیز ڈال رہا ہے حلق میں اور قے لے رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ قے کی صورت میں باہر پوری طرح نہ نکلے، حلق تک پہنچ کر پھر اسٹمک میں چلی جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. خود قے لینا منع ہے، لیکن اگر آ جائے اور یکا یک نکل جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. وقال ابن عباس و اکرمۃ الصوم مما دخل وليس مما خرج. ابن عباس کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہو اور اس سے نہیں جو نکل جائے جسم سے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم وهو صائم، ابن عمر جو تھے وہ پشنے لگواتے حالانکہ روزے کی حالت میں ہوتے. ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی پھر پشنے لگوانا ہی چھوڑ دیا. فکان یحتجم باللیل، اور رات کو پشنے لگوا لیتے تھے. واحتجم ابو موسیٰ لیلا، ابو موسیٰ اشعری بھی رات کو پشنے لگواتے. ویذکر عن سعد، اور حضرت سعد سے بیان کیا جاتا ہے، وزید بن ارقم اور ام سلمہ انہم احتجموا صیاما، کہ ان تینوں نے کیا کیا؟ پشنے لگوائے روزے کی حالت میں. وقال بکیر عن ام علقمہ كنا نحتجم عند عائشہ فلا ننہا. ام علقمہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس روزے کی حالت میں پشنے لگواتی تھیں، یعنی عورتیں بھی، تو ہم روکے نہ جاتے تھے. وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا، اور حضرت حسن بصری نے کئی صحابہ سے مرفوعاً روایت کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پہنچتی ہے. افطر الحاجم والمحجوم، کہ آپ نے فرمایا کہ پشنے لگوانے والا اور جس نے لگوایا ان دونوں کا روزہ نہ رہا. وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم. یعنی انہوں نے یہ بات بیان تو کی لیکن پھر یہ کہا
کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ زیادہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کے مقابلے میں صحیح روایت آگے آ رہی ہے. حدثنا معلّى بن اسد حدثنا وهيب عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پشنے لگوائے، واحتجم وهو صائم، اور روزے کی حالت میں بھی پشنے لگوائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ جو روایت پیچھے آئی ہے جس میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حاجم اور محجوم لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری سے اصل نص میں نہیں لائے، یہاں باب کے نیچے لائے ہیں کہ دوسری رائے کا اظہار کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ رائے جو ہے اس درجے کی نہیں جس کی یہ دوسری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ لگوانے والے کا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن لگانے والے کا بھلا کیوں ٹوٹے گا؟ اس نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس عمل میں مدد دیتا ہے. اور پھر کئی صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا کہ وہ لگواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لگوائے. اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے ہوتے تو اس سے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص عمل تھا، لیکن جب صحابہ کرام بھی اس میں نظر آتے ہیں شامل تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت موجود ہے. اگلی حدیث دوسری روایت سے بھی ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. اب اس میں آ جاتی ہے جیسے وہ انسولین وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جس کو انسولین لگانے کی ضرورت ہے تو کوئی بھی چیز جو معدے تک نہ پہنچے اس کی اجازت ہے، لیکن کوئی بھی دوائی جس کا یہ پتا ہو کہ اس کا اثر معدے تک بھی آ جائے گا یا انسان کی قوت میں اضافہ کرتی ہے جیسے ڈرپ وغیرہ لگا کر، تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو اپنا بلڈ چیک اپ کے لیے خون دینا ہے تو سرنج اگر اس کے جسم میں چلی جاتی ہے یا اسی طرح وجائنل ایگزامینیشن ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا آدم بن ابي اياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم. انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا تم روزہ دار کو پشنے لگانا مکروہ سمجھتے تھے؟ قال لا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، الا من اجل الضعف، مگر کمزوری کی وجہ سے اسے برا سمجھتے تھے کہ انسان خون نکلوا لے خواہ وہ گندا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بعد بے ہوش ہو جائے اور روزہ خراب کر لے، تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری دوسری رائے لانے کے بعد اپنے معیار پہ پوری اترتی ہوئی صحیح احادیث اس کے مقابل لائے ہیں جو راجح رائے معلوم ہوتی ہے. وزاد شبابہ حدثنا شعبہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہوا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا. باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا دونوں ہی جائز ہیں، یعنی روزہ رکھ لے یا نہ رکھے. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی کنٹراڈکٹری بات ہے، ایک کہتا ہے رکھ لو ایک کہتا نہ رکھو. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہے، یعنی کھلی اجازت ہے، دونوں طرح ہی سہولت ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی اسحاق الشیبانی سمع ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال لرجل، تو آپ نے ایک شخص سے کہا انزل اترو، فجدح لی، میرے لیے ستو بناؤ، ستو گھولو. قال یا رسول اللہ الشمس، کہنے لگا یا رسول اللہ سورج ہے ابھی. قال انزل فجدح لی، قال یا رسول اللہ الشمس، قال انزل فجدح لی، فنزل فجدح له فشرب. تو پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو پھر وہ نیچے اترا اور اس نے ستو بنایا، یعنی ستو کا شربت سے آپ روزہ افطار کر رہے تھے. گرمیوں میں خاص طور پر بڑی مفید چیز ہے یہ، اور آپ تو نبوت سے پہلے بھی ستو کا استعمال کیا کرتے تھے، اور ستو بھی اب جدید ریسرچ کے مطابق ان غذاؤں میں سے ہے کہ جو صحت کے لیے بڑی مفید ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو اترو اور یہ بناؤ، تو کہتا نہیں یہ بھی سورج ہے. تو یہ حجت بازی نہیں ہے، اصل میں وہ اپنی جگہ درست تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احساس تھا کہ آپ کہیں روزہ نہ کھول بیٹھے، اور اس لیے بھی کہ ذرا وہ اوپر تھا. اوپر کہاں تھا؟ یعنی اونٹنی پر. تو ایک شخص جو ہے اگر نیچے ہے تو اس کے نزدیک سورج کی وہ روشنی اسے شاید محسوس نہ ہو جس شخص جو مثلا ایک چھت پہ چڑھا ہوا ہے اس کو، حالانکہ سورج غروب ہو چکا ہو. تو ایسی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اشارے پہ بھی وہ لوگ لبیک کہتے تھے، لیکن یہاں پر یہ جو تھوڑا سا تنازع نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی بات کو درست سمجھ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس لیے آپ نے بتانا یہ چاہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو خواہ کتنی بھی روشنی موجود ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے. ثم رمى بيده ها هنا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ افطار کب کرنی چاہیے؟ نمبر 1 سورج غروب ہو جائے، نمبر 2 مغرب کی روشنی دیکھنے کی بجائے اس وقت مشرق کی طرف دیکھنا چاہیے.
جس طرح فجر کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو روشنی نظر آئے گی، مغرب کی طرف دیکھیں تو رات نظر آئے گی، تو اس صورت میں روزہ رکھتے وقت کس طرف دیکھنا ہے؟ مشرق کی طرف۔ اسی طرح جب روزہ افطار کرنا ہے تو کس طرف دیکھنا؟ مشرقی کی طرف، کیونکہ مغرب کی طرف اس وقت روشنی زیادہ ہوگی بنسبت مشرق کے، مشرق کی طرف اندھیرا آ رہا ہوگا۔ وہ شخص کدھر کو دیکھ رہا تھا؟ مغرب کو دیکھ رہا تھا کہ سورج تو ڈوب گیا لیکن روشنی ہے، کہ روشنی کا اثر، یہ سورج کا اثر محسوس ہو رہا ہے، تو آپ نے اسے اشارہ کر کے کیا بتایا کہ ادھر نہیں، دوسری طرف دیکھو کہ اندھیرا اٹھ رہا ہے۔ ثم قال اذا رأيتم الليل، پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم رات دیکھو، اقبل منها هنا، کہ جب ادھر سے اٹھ گئی، فقد افطر الصائم، تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر۔ ایک اور روایت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابن ابی اوفا کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی حالت میں تھے جب آپ نے روزہ افطار کرنے کے لیے ستو بنانے کو کہا۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسرد الصوم۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ سرادہ کا مطلب ہے کھینچنا، یعنی رکھتا چلا جاتا ہوں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر۔ پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ میں روزے رکھتا چلا جاتا ہوں، اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، اور حمزہ جو تھے وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ فَقَالَ إِن شِئْتَ فَصُمْ وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، آپ نے کیا جواب دیا؟ چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ اس سے دین کی پھر سہولت پتہ چلتی ہے کہ سفر میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی، جو انسان کو سہولت ہو وہ کر لے۔ لیکن سفر ہے، اگر کسی بھی سفر میں انسان روزہ نہیں رکھتا جس کو سفر سمجھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ باب اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر، جب رمضان میں کچھ روزے رکھ لے اور پھر سفر کرے، یعنی 10 روزے آپ نے گھر میں گزارے پھر آپ عمرے پہ چلے گئے، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو جس دن وہاں جا کر پہنچ کر تو آپ رکھیں گے ہی، لیکن اگر درمیان میں آپ، جس دن آپ کی فلائٹ ہے مثلا، اور اس دن آپ نہ رکھیں اور آپ کہیں رمضان کا روزہ اور عمرہ کرنے جا رہی، احرام پہنا ہوا ہے، اب روزہ نہ رکھوں، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ نہیں، سفر ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں آپ تھک جائیں گے اور اتر کر عمرہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے یا نمازیں ہی چھوٹ جائیں گی، تو بہتر ہے روزہ نہ رکھیں، کچھ کھا پی لیں تاکہ دوسری عبادات آپ کی متاثر نہ ہوں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جب گئے رمضان میں تو آپ نے روزہ رکھا۔ فلما بلغ القدیدہ، جب قدید پہنچے، افطار کر دیا۔ فافطر الناس، تو لوگوں نے بھی افطار کر دیا۔ مراد یہ کہ اگر کوئی شخص گھر سے روزہ رکھ کے چلا ہے اور رستے میں جا کے دیکھتا ہے کہ اب نبھانا مشکل ہے تو رستے میں اس کو کھول بھی سکتا ہے، اور اس وقت کی نیت یہ کر لے کہ اگر نبھ گیا، ورنہ سفر میں جا رہے ہیں، اگر مشکل پیش آئی تو ہم کھول بھی دیں گے، تو اس طرح کی پھر مکس نیت ہونی چاہیے۔ قال ابو عبداللہ والقدید ماء بین عسفان و قدید، کہ قدید ایک جگہ ہے جو عسفان اور قدید کے بیچ میں ہے۔ ماء یعنی وہاں ایک پانی کا چشمہ بھی ہے، عموماً وہاں آبادیاں ان جگہوں پہ ہوتی تھی جہاں پانی میسر ہوتا۔ باب حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر گئے، فی یوم حار، شدید گرمی کے دن، حتی یدع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، یہاں تک کہ انسان اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ وما فینا صائم، اور ہم میں کوئی روزہ دار نہ تھا، الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن رواحہ، ہاں 2 لوگ روزہ دار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ سفر پر روزہ رکھ لیتے اور کچھ نہیں رکھتے تھے۔ جو رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے، اور جو نہیں رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ یعنی دین کی اس وسعت میں دونوں مختلف طرح کے عمل ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق کرتا تھا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ذلل علیہ واشتد الحر، کہ ایک شخص جس پہ سایہ کیا گیا اور گرمی شدید تھی، اس کو کیا فرمایا؟ لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، یعنی اگر سمجھتے ہو کہ گرمی اور شدت ہے، مشقت ہے، تو اس صورت میں روزہ مت رکھو۔
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. فرآ زحاما تو آپ نے ایک ہجوم دیکھا، ان لوگ کٹھے ہیں کہیں. ورجلا اور ایک شخص دیکھا قد ذلل علیہ جس پہ سایہ کیا گیا ہے، یعنی بے ہوش ہو گیا ہوگا روزہ رکھ کے. فقال ما ھذا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقالوا صائم لوگوں نے کہا روزے دار ہے. فقال آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں کہ انسان دوسروں کو مشقت میں مبتلا کر دے. باب لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا نہ عیب لگاتے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان میں سے بعض پر فی الصوم والافطار روزہ رکھنے کے معاملے میں یا افطار کے معاملے میں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال كنا نسافر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. صحابہ کرام میں سے حضرت انس کہتے ہیں كنا نسافر ہم سفر کی حالت میں ہوتے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلم يعب الصائم تو نہ عیب لگاتا روزہ دار على المفطر روزہ نہ رکھنے والے پر، ولا المفطر اور نہ روزہ کھولنے والا على الصائم روزے دار پر، یعنی دونوں طرح سہولت ہوتی تھی اور کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا. باب من افطر فی السفر لیراہ الناس جو سفر میں روزہ کھول دے کہ لوگ اسے دیکھ لیں، یعنی لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مثلا سب کے ساتھ مل کر روزہ رکھا، پھر سفر شروع کیا اور پھر چپکے سے افطار کر لیا اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بھی روزے سے ہی ہے اور اس کی خاطر مدارت کر رہے ہوں. نہیں، سب کے سامنے کھول دینا چاہیے. جو چیز دین میں جائز ہے، حلال ہے، اس کے معاملے میں انسان کو شرم کا مظاہرہ اور بلا وجہ ایک تقوی کا خول چڑھانے کی ضرورت نہیں. جو رخصت ہے وہ رخصت ہے، اور رخصت کو چھپ کے نہیں کھلے عام استعمال کرنے کی اجازت ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف گئے. فصام آپ نے روزہ رکھا حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ کھولا تو کیا کیا؟ سب لوگوں کے سامنے کھولا. اور آپ نے اس لیے کیا ایسا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھے ہوئے سفر میں توڑنے کی اجازت ہے، اور وہ توڑنا نہیں ہوگا بلکہ وہ مسافر کی رخصت میں شامل ہے. حتی قدم مکہ وذالک فی رمضان اور یہ رمضان کا موقع تھا. فکان ابن عباس یقول ابن عباس کہتے تھے قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا، یعنی کب؟ سفر میں. لہذا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی دونوں طرح سے سہولت ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں، وسعت کی بات ہے. باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، کھانا کھلائیں ایک مسکین کو. قال ابن عمر وسلمۃ بن الاکوع نسختها ابن عمر اور سلمہ بن اکوع اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ نسختها اس کو منسوخ کر دیا. کس نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ اگلی آیت جس میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. الی قولہ اس بات تک الا ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی پوری آیت اینڈ تک. اور اس میں آتا نا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی پہلی آیت میں فدیے کا ذکر ہے لیکن دوسری میں کہ اب روزہ رکھے گا ہی، یعنی یہ اجازت اب نہیں رہی. وقال ابن نمیر حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مرۃ حدثنا ابن ابی لیلى حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے کہا نزل رمضان فشق علیہم کہ جب رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم اترا تو بعض لوگوں پر شاق گزرا. فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ تو کوئی ایسا تھا کہ جو مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور روزہ چھوڑ دیتا تھا، ان میں سے تھا وہ شخص جو اس کی طاقت بھی رکھتا تھا. اور یہاں سے دین کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے تو پہلا حکم جو تھا وہ آسان تھا کہ ان کے لیے کرنا مشکل نہ ہو، اور بعد میں پھر جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر پابندی کر دی گئی کہ نہیں، یعنی اب خواہ مال ہے اور طاقت بھی ہے تو اس صورت میں روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیے کی رخصت اب باقی نہیں رہی. فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ ورخص لهم فی ذلک ان کو اس کی رخصت دی گئی. فنسختها تو نسخ کر دیا اس آیت کو. وان تصوموا خیر لکم اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے حق میں اچھا ہے. فامروا بالصوم تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا. اور وہ آیت بھی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ اس سے روزہ واجب ہو گیا.
حدثنا غياث حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قرأ فدیة طعام مسکین قال هي منسوخة، کہ حضرت ابن عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کی تفسیر کیسے کی کہ منسوخ ہے یہ آیت۔ باب متى يقضى قضاء رمضان، رمضان کے روزے کب قضا رکھے جائیں۔ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی، کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تفریق کر دے، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے، یعنی یفرق کا مطلب ہے جدا جدا کر کے رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، یعنی ایک سٹریچ میں قضا لازم نہیں۔ مثلا آپ نے پیریڈز کی وجہ سے رمضان کے 6 روزے مس کر دیے، اب آپ رمضان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے کہ 6 ایک ہی سٹریچ میں رکھیں یا ان میں تفریق کر دیں، فرق کر دیں؟ تو آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، وقال سعید بن المسیب، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں فی صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، اور ذو الحج کے 10 نفل روزے کے بارے میں کہتے ہیں یوم العشر کہ لا يصلح، اس کے لیے درست نہیں، حتى يبدأ برمضان، یہاں تک کہ رمضان سے ابتدا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ جب تک وہ روزے پورے نہ کرے نفلی روزے نہ رکھے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ یہاں انہوں نے شہر ذو الحج کی، کیونکہ ان روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے پہلے 10 دن کے، لیکن رمضان کے فوراً بعد ایک مہینہ آتا ہے شوال کا، جس کے 6 روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہو تو پہلے کیا کرے، پیریڈز کی قضا رکھ لے، اور پھر وہ ان کا اجر بڑا ہے ان 6 روزوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے اور 6 وہ رکھ لے تو گویا اس نے سارا سال روزے سے گزارا، اتنا اجر ہے۔ اب جس نے رمضان ہی کے پورے نہیں رکھے وہ کس بات کے وہ 6 رکھ رہا ہے؟ یعنی اجر تو اس صورت میں ہے نا کہ رمضان پورا کر کے 6 اور رکھے۔ اب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی شخص اس ثواب کو پانے کا حریص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیریڈز کے روزے پہلے رکھ لے، اس طرح وہ جلدی قضا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن عموماً شیطان جو ہے ورغلا لیتا ہے اور رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی سا عمل ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ باقی سب لوگوں نے بھی تو 30 پورے کیے ہیں، اگر میں نے ان دنوں چھوڑ دیے اور انہوں نے رکھے تو ان دنوں میں رکھ رہی ہوں جب وہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس طرح یہ رکھنے آسان ہو جائیں گے یہ سوچ کر، اور اس کے ساتھ پھر مزید آپ شوال کے بھی روزے رکھ لیں جیسے باقی لوگ رکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ظلم ہے، پہلے ہم وہ رکھیں پھر اس کے بعد وہ رکھیں تو ہمارے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جب ہم چھوڑتے ہیں اس وقت تو نہیں سوچتے کہ ہم موج کر رہے ہیں، لیکن جب رکھنے ہوتے ہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو مسکین اور مظلوم سمجھتے ہیں۔ وقال ابراہیم اذا فرط حتی جاء رمضان آخر یصومہما ولم یر علیہ اطعاما، اور ابراہیم نخی کا کیا خیال ہے کہ جب اس نے کمی کی، فرطا کمی کی، تفریط افراط ہوتا نا زیادتی کرنا، اور فرطا کمی کرنا، حتی جاء رمضان یہاں تک کہ پھر رمضان آ گیا، یعنی روزے چھٹ گئے اس کے، سارا سال نہیں رکھے، رمضان آ گیا، پھر اب کیا کرے؟ اب یصومہما، تو ان دونوں کے روزے رکھے، یعنی پچھلے رمضان کے بھی اور اس رمضان کے چھٹے ہوئے بھی۔ کب؟ اس رمضان کے گزرنے کے بعد۔ آپ یہ نہیں کر سکتے مثلا آج پہلا روزہ ہے تو میں یہ قضا رکھ رہی ہوں پچھلے رمضان کی، نہیں، اس رمضان میں تو اسی کا رکھیں گے، لیکن جب یہ رمضان گزر جائے گا تو پھر اس رمضان کے اگر چھٹ گئے تو وہ بھی اور پچھلے بھی دونوں رکھ لیں گے۔ اور ان کی رائے میں فدیہ دینا ضروری نہیں ہے 1 سال پرانے روزے قضا رکھنے پر۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَعَنْ ابن عباس أَنَّهُ يُطْعِمُ، لیکن ابن عباس اور ابو ہریرہ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ قضا بھی رکھے گا، فدیہ بھی دے گا۔ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب اس معاملے میں رائے میں اختلاف ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین یعنی اکثریت سے جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان قضا نہیں رکھی اور اس کے بعد رکھ رہا ہے تو فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ لیکن ابراہیم نخعی کا جو رائے ہے وہ اس سے برخلاف ہے کہ صرف روزے رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ آپ جس پہ چاہیں عمل کر لیں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن یحیی عن ابی سلمہ قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ، حضرت عائشہ کہتی کہ میرے روزے چھوٹ جاتے تو میں انہیں رکھ نہیں سکتی تھی الا فی شعبان، مگر شعبان میں، ہم لوگوں کی طرح ہی۔ قال یحیی، تو یحییٰ کہتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے۔ باب الحائض تترک الصوم، کہ حائضہ عورت روزہ چھوڑ دے، والصلاۃ، اور نماز بھی چھوڑ دے۔ وقال ابو الزناد، ابو زناد کہتے ہیں ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی،
کہ سنتیں اور حق کی جو وجوہات ہوتی ہیں یا حق کی جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لتاتی البتہ آتی ہیں کثیرن بہت سی علی خلاف رائے، رائے کے خلاف، یعنی شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو عقل کے خلاف آ جاتے ہیں، یعنی ہمارا فیصلہ اس میں کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن شریعت صرف وقتی یا جذباتی چیزوں کو بنیاد بنا کے فیصلے نہیں دیتی، اس لیے اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فما یجد المسلمون بدا من اتباعها، تو مسلمانوں کے لیے شریعت کے اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں، یا ان کو اجازت نہیں کہ وہ رائے پر عمل کریں اور شریعت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیں۔ من ذالک، اسی میں سے ایک بات یہ ہے، ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ عورت روزے کی قضا دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں کہ عقل کے ساتھ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، جی اگر نماز کی نہیں تو روزے کی کیوں ہے؟ یہ کیوں کا جواب کیا ہے کہ شریعت نے ہم کو بتایا کہ اس کی قضا دینا ہوگی اور اس کی قضا معاف ہے، یعنی یہ ہم اپنی عقل سے جمع تفریق نہیں کریں گے، یہ دیکھیں گے حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عقل استعمال ضرور کریں گے اور اس حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت نے اگر ہر مہینے 6-7 دن کی نماز قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو وہ سہولت کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ اگر روزے رکھنے ہیں تو وہ چند گنتی کے دن ہیں، ان کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، اور اس میں سہولت بھی ہے اور فائدہ بھی۔ نماز میں نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزے اور نماز کی نیچر میں تھوڑا فرق ہے، دونوں عبادات کے طریقے میں فرق ہے، ایک میں ہم پورا ایکشن کرتے ہیں اور ایک میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایکشن بھی ختم کر دیتے ہیں، تو ان کی نیچر فرق ہو جاتی ہے۔ حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن اياز عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کو حیض آتا ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے، یعنی خواہ کسی مجبوری سے ہی کیوں نہ چھوڑا جائے، عورت جان بوجھ کے تو نہیں چاہتی کہ چھوڑ دے، لیکن بہرحال وہ اجر تو نہیں پا سکتی جو روزہ دار روزہ رکھ کے پا رہا ہے۔ اب اس کو یہ کمی حاصل ہوگی تو اب یہ نہ کہے کہ میں تو بدقسمت اور مجھے کیوں عورت پیدا کیا گیا کہ مجھے یہ کمی اٹھانی پڑ رہی ہے، نہیں، اس کمی کو کہیں اور پورا کر لے۔ وہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ماں کے درجے میں باپ سے 3 درجے زیادہ اجر ہے، تو جب ایک عورت ماں بن کے تکلیفیں اٹھاتی ہے تو وہ تکلیفیں اس کے میزان میں وزن ڈال دیتی ہیں اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ جب وہ پیریڈز وغیرہ میں روزے اور نماز چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ایک کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ملال نہ کرتا رہے، اٹھے اور کوئی دوسرا کام کر لے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کام نہیں ہو سکا، چھٹ گیا ہم سے، موقع چلا گیا، چانس مس ہو گیا، اور جو چانس ہمارے پاس ہوتا ہے اور جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کس میں؟ صرف افسوس کرنے میں کہ ہائے وہ چانس مس ہو گیا۔ اس پہ تو ہائے کر رہے ہو، ہائے اس پہ کرو جو اب مس کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ انسان اس ٹائم کو بھی گنوائے یا اس چانس اپرچونٹی کو ضائع کر دے، جو ہو گیا ہو گیا، وہ اب دوبارہ نہیں ہاتھ میں آتا، جو ہے اس کو لے کے پازیٹیولی کوئی اور مفید کام شروع کر دے، اور یہی دراصل اسلام کا میسج ہے۔ اور اسی میں وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں نا جو پیچھے میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے پڑتا ہے تو بہرحال اجر میں کمی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا نا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کے عبادات اور فرائض میں کمی نہ آئے، تو اس کی یہ کوشش بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، کچھ کو باب الریان سے، کسی کو کسی سے، تو وہ بھی یہ ہے کہ ایک شخص اگر ایک نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے، مثلا آپ سمجھتے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے روزے میں آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات میں آگے بڑھ جائیں مثلا، یا کسی اور چیز میں۔ دیکھنا یہ نہیں چاہیے کہ ہائے وہ فلاں تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کو تو یہ بھی موقع ہے یہ بھی موقع ہے، آپ بھی بدقسمت نہیں، آپ کے پاس کچھ اور مواقع ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا کسی پہ حسد اور کسی کے بارے میں منفی باتیں سوچنے کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ جو آپ کو نعمت ملی ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیں۔ باب من مات وعلیہ صوم وقال الحسن ان صام عنہ 30 رجلا یوما واحدا جازا، یعنی اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کے روزے میت کے جو چھٹے ہوئے ہیں یا بچے ہوئے ہیں اس کے وارث قضا رکھ سکتے ہیں۔ مثلا 30 روزے چھٹ گئے تو ایک دن 30 وارث، مثلا اس کے 30 نواسے نواسیاں ہیں، 30 کے 30 ایک دن سب مل کے روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے سارے مہینے کے لیے، تو کافی ہو جائے گا۔ حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن اعين حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی مر جائے اور اس پر روزہ رہتا ہو تو کیا کرے، اس کا ولی اس کا روزہ رکھ لے، یعنی اس کا وارث۔ تابعہ ابن وہب عن عمرو ورواہ یحیی بن ایوب عن ابن ابی جعفر،
یہاں سے اب وہ اختلاف پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کیا نمازیں بھی پڑھ لے، تو نماز کا تو کہیں حکم نہیں ملتا کہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے. آپ کہیں گے کیوں، روزے کی اجازت ہے تو نماز کا کیسے آپ منع کرتے ہیں؟ ہم منع نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ جیسے ایک حائضہ عورت ہے تو اس کو نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی ہے، تو یہی فرق آپ سمجھے کہ روزے کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ہر حال میں گنتی پوری کرنی ہے، لیکن نمازوں میں جیسے پیریڈز کے دنوں میں چھٹ گئی تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک شخص مر گیا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکا آخری نمازیں کچھ، تو ضروری نہیں کہ وارث اس کی پڑھیں یا اس کی طرف سے پڑھیں، ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. لیکن ہمارے ہاں اب یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، کوئی نفل والدین کے پڑھے جا رہے ہیں، کوئی عبد القادر جیلانی کے نام پہ پڑھے جا رہے ہیں، کوئی کچھ اور. یہ سب بعد کی خود ساختہ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. یعنی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں جب اس پہ فرض ہو. نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے. نفلی صرف صدقہ خیرات اور قربانی وغیرہ کر سکتے ہیں. حج کر سکتے ہیں آپ، اگر والدین بوڑھے ہیں نہیں جا سکتے، فرض ہے، پیسہ ہے خوب ان کے پاس، تو آپ لیں ان کا پیسہ اور جا کے ان کی طرف سے حج کر دیں، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت. ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی، وعلیہا صوم شہر اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی، فاقضیہ عنہا کیا میں اس کی طرف سے رکھ دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. فدین اللہ احق ان یقضى، اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پورا کیا جائے. یعنی روزہ ایک طرح سے قرض ہے بندے پر، کس کی طرف سے؟ اللہ کے حق میں. قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک عورت کہتی ہے ان اختی ماتت، میری بہن مر گئی. وہ شخص کہتا ہے میری ماں مر گئی، یہ کہتی میری بہن مر گئی. وقال يحيى وابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امي ماتت. ایک عورت کہتی کہ میری ماں مر گئی. وقال عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسہ عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر، کہ میری ماں پر نظر کے روزے تھے، منت مانی تھی اس نے، تو نظر کا روزہ بھی فرض میں شامل ہو جاتا ہے. وقال ابو جریر حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ماتت امی وعلیہا صوم 15 یوما. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری ماں مر گئی اور اس پر 15 دن کے روزے تھے. تو ان سب باتوں میں کیا ہے کہ مختلف روایات ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہیں کہ صرف ماں کے روزے رکھے جائیں گے، اگر کسی کی بہن ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کی طرف سے بھی رکھے جا سکتے ہیں.